الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خالق اکبر کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ختمی مرتبت موصل انسانیت آمنہ کے لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ برادر گرامی قدر توفیق الدین صدیقی صاحب، برادرم فرحان صاحب، قائدین جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، اور میرے بہت ہی قابل قدر رفقا اور عزیز نوجوانوں، مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، گزشتہ کرونا کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان تشریف لائے، ہمارے ضلع کے اندر بھی انہوں نے متعدد پروگرامات کیے، مجھے ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا۔ مشکات شریف کے حوالے سے انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا اپنی کتاب میں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ پیدل چلتے ہوئے کسی دوسرے شہر میں جا رہا تھا، انسانی روپ میں فرشتے نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ جس شہر کے اندر تم جا رہے ہو وہاں تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری رشتہ داری تو نہیں ہے۔ اس نے پوچھا وہاں تمہارا کوئی کاروباری تعلق ہے؟ اس نے کہا کہ کاروباری تعلق بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے پوچھا وہاں تمہاری کوئی دوستی ہے؟ اس نے کہا میری دوستی بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا پھر یہ سفر تم نے کس لیے اختیار کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ وہاں رہتا ہے، میں اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے، اسے دین کا فہم سیکھنے کے لیے اس سفر کو میں نے اختیار کیا ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تیرا یہ سفر اتنا پسند آیا ہے کہ رب کائنات نے سفر کے بدلے کے اندر اپنی جنت تیرے لیے واجب کر دی۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غبار آلود ہو جائیں گے انہیں جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں چھو سکے گی۔ میں خالق کائنات سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کے یہ جو پاؤں غبار آلود ہوئے ہیں حق کے راستے کے اندر، آپ اپنے گھر سے چل کے اس مرکز کے اندر تشریف لائے ہیں، یا گزشتہ انتخابات کے اندر آپ نے شہر کراچی کے گلی محلوں کے اندر غلبہ دین کی اس جدوجہد کے لیے، اقامت دین کی اس جدوجہد کے لیے ترازو کے نشان پر کامیابی کے لیے جو آپ نے اپنا وقت لگایا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نقد انعام کے طور پر شہر کراچی کے اندر جماعت اسلامی نے کم بیک کیا ہے۔ اور آج کیسا خوبصورت اتفاق ہے کہ ہمارے اسٹیج پر بھی منتخب نمائندے موجود ہیں اور یہاں سامعین کے اندر بھی منتخب نمائندے موجود ہیں۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو سیاسی میدان کے اندر جنہیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، اور رات کے اس پہر میں جب 2 بج رہے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے، اس کے ساتھ جیتا جاگتا تعلق بنانے کے لیے، اور پھر تربیت اور تزکیے کے اس عمل سے گزر کر سیاسی میدان کے اندر خدمت خلق کے دائرے کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بانی جماعت مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب انہوں نے جماعت کے آغاز کے اندر جب جماعت اسلامی بنی تھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں جو زہد و تقوی کے اندر، دنیا کے معروف معنوں کے اندر جو زاہد اور عابد لوگ ہوتے ہیں ان سے بہت بڑھ کر ہو۔ جب کوئی ذمہ داری اور منصب انہیں دے دیا جائے
تو وہ اپنے اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر اس بات کو ثابت کر دیں کہ اس منصب کے اہل وہی لوگ تھے۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت پہ بات کرنی، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ سید مودودی نے جو بات کہی تھی، اور جماعت اسلامی کی صفوں کے اندر رہنے والے عام افراد نے، جماعت اسلامی کے قائدین نے سید مودودی کو اس ویژن کے مطابق جب کام کیا تو پھر شہر کراچی کے لوگوں پر انہوں نے دلوں میں راج نہیں کیا، پاکستان کے لوگوں کے دلوں پر راج نہیں کیا، دنیا بھر کے اندر جو اسلام اور پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کے اس کام کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھی انہیں عزت اور سرفرازی عطا کی، اور خالق کائنات کی جنت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ مجھے یہ بات تو ذرا بتائیں کہ پاکستان کے اندر جب سیاسی بات ہوتی ہے، سیاسی حوالوں سے، تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں، دیندار لوگ اور مذہبی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کوئی شریف آدمی کا کام تو نہیں ہے نا، اس کے اندر تو سست ٹائپ کے لوگ ہونے چاہیے۔ لیکن میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمائی، جماعت اسلامی نے اس ملک کی سیاست کے اندر تہجد گزار سیاستدان نہیں دیے، جماعت اسلامی نے اس ملک کے اندر جب پاکستان کا وہ آئین جو 73 کا آئین ہے، متفقہ آئین ہے، وہ بن رہا تھا، تو اس 73 کی دستوری کمیٹی کے رکن اسی شہر کراچی سے جناب پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب تھے، اور پروفیسر غفور احمد صاحب کو جماعت اسلامی کے لوگ جتنا جانتے ہیں نا، میں اپنی علمی دیانت سے یہ بات کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے باہر کے لوگ ان کو زیادہ جانتے ہیں۔ 73 کا دستور جب مدون ہو رہا تھا تو کسی کے ذہن کے اندر بھی یہ خیال نہیں تھا، پروفیسر غفور صاحب نے 42 ملکوں کے دستور منگوائے، ان کا مطالعہ کیا، ان میں بہت اچھی چیزیں نکات تلاش کر کے جب وہ ڈرافٹ تیار کیا تو پروفیسر غفور احمد صاحب کے ڈرافٹ پر سارے آئینی ماہرین کا اور قانون دانوں کا اور دستوری ماہرین کا اتفاق تھا کہ یہ جو ڈرافٹ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب نے بنایا ہے یہ سب سے بہترین ڈرافٹ۔ مولانا مودودی نے یہی کہا تھا کہ ہم ایسے مردان کار تیار کرنا چاہتے ہیں جو زہد و تقویٰ کے اندر دنیا کے معروف معنوں کے اندر زائد اور عابد لوگ جو ہیں ان سے بہت بڑھ کر ہوں۔ جب کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ اپنے اخلاص اور الہیت کی بنیاد پر اس بات کو ثابت کر دیں کہ ذمہ داری کا اہل وہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں قرآن کریم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم انسانوں کے رجحانات کے مطابق ہم ان سے بات کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن شہر مکہ کے اندر گزرتا ہے، زندگی کی 40 بہاریں آپ نے شہر مکہ کے اندر جب وہ گزاری، اور ان 40 سالوں کے اندر آپ نے ملک شام میں تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر کیا ہے، غار حرا کو آپ نے اپنا مسکن بنایا ہے، تدبر اور غور و فکر کیا ہے، اور پھر 40 سال کی کو جب عمر پہنچی ہے تو اقرا باسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوئی۔ آمنہ کے لال اپنے گھر آتے ہیں، اپنی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زملونی مجھ پر اڑا دو۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شور کو جو تسلی کے الفاظ دیتی ہیں وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ فرماتی ہیں کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے۔ پھر سوئی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے، اور کچھ تعطل کے بعد پھر ایک نئے سرے سوئی کا آغاز ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آؤ لپیٹ کر سونے والے اٹھیے اور قوم کو خبردار کیجیے۔ پھر آمنہ کے لال نے غار حرا سے مضبوط تعلق اس کو کمزور کر دیا۔ پھر آپ نے غار حرا کا رخ نہیں کیا ہے، تدبر اور غور و فکر جو پہلے کیا کرتے تھے، پھر آپ کا رخ جو ہے وہ انسانی آبادیوں کی طرف ہے۔ آپ نے پھر عکاظ کے میلوں کا انتخاب کیا ہے، آپ نے طائف کی گھاٹیوں کا انتخاب کیا ہے، آپ نے جہاں کہیں لوگ اکٹھے ہوتے تھے آمنہ کے لال وہاں چلے جاتے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے۔ آج تو پاکستان کی مذہبی دنیا کے اندر بھی
اور سیاسی دنیا کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں نا جی کہ یہ دین اور سیاست جو ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. پڑھے لکھے اور دانا بینا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے تو پہلے دن جو بات کی تھی وہ سیاسی بات کی تھی. آپ نے کہا کہ لوگوں، میں تمہیں جس کلمے کی طرف بلاتا ہوں اسے قبول کر لو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر تم اس کلمے کو قبول کر لو گے تو تم عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ. عرب پر بھی تمہاری حکمرانی ہوگی اور عجم پر بھی تمہاری حکمرانی ہوگی. اور پھر 23 سال کے عرصے کے اندر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ہر آنے والے دن میں نئی کشمکش کا سامنا کیا. اور یہ کشمکش حق کے راستے کے اندر ہر اول روز سے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. یہ شہر کراچی جس کے اندر جماعت اسلامی، اس کے لوگوں نے جو قربانیاں دیں، شہادت کے جام نوش کیے، ہجرت بھی کی، مختلف مراحل سے گزرے، اور آج وہ کارکنان اور وہ شہداء جس حق کے راستے کے اندر کام آگے تھے، ان کا خون آج اس کامیابی پر پکار کر مجھے اور آپ سے بھی یہ بات کہتا ہے کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. تو یہ حق کے راستے کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کے راستے پہ سفر کر رہے ہیں اور کوئی مشکلات آپ کے راستے کے اندر نہ آئیں. خود آمنہ کے لال کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. آپ نے اپنی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ عائشہ، حق کے راستے کے اندر جتنا مجھے ستایا گیا ہے، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں، اتنی کسی اور نبی کو تکلیفیں نہیں دی گئی. تو میرے بھائیوں، آج کی اس بیداری کے اندر ہم تربیت اور تزکیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، حقیقت کے اندر اس کا مخاطب تو میں خود اپنے آپ سے ہوں، کہ اس لیے کہ حق کے راستے کے اندر وہ جو کہا کہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. حق کے راستے کے اندر تو پہلا قدم بھی منزل ہوتا ہے اور آخری قدم بھی منزل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کے اندر جو بات ہمیں نظر آتی ہے، آمنہ کے لال کو اپنی دعوت کی کامیابی کا اتنا پختہ یقین تھا کہ جب بظاہر گٹاٹوپ اندھیرا تھا، دور دور تک روشنی اور امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس وقت کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے. آپ کے حافظے کے اندر یہ بات ہوگی، میں تو بس تذکیر کرانا چاہتا ہوں، یاد دہانی آپ کو کرانا چاہتا ہوں کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کے صحابہ خندق کھود رہے تھے اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر شریک تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر آمنہ کے لال سے ایک بات کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑی چٹان ہمارے راستے کے اندر آ گئی ہے، وہ ہم سے نہیں ٹوٹ رہی. آمنہ کے لال کا اسوہ ذرا دیکھیے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا بلال ذرا تم جاؤ، تم اچھے بھلے قداور جوان ہو، چوڑے چکلے جوان ہو. آمنہ کے لال نے خدال اپنے ہاتھ کے اندر خود لیا اور جا کر اس چٹان پر 3 ضربے ماری. حدیث کے اندر یہ سارا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے. 3 ضربے جب آمنہ کے لال نے اس چٹان پر ماری ہے تو چٹان ٹوٹ گئی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ خدال مار رہے تھے نا چٹان پر، تو 3 بار جب آپ نے ضرب لگائی ہے تو میں نے چنگاریاں نکلتے ہوئے دیکھی. آپ کا خیال تھا کہ چنگاریاں شاید میں نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا سلمان تم نے دیکھی ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھی ہیں. آپ نے فرمایا سلمان، جب میں نے پہلا خدال مارا تھا، کائنات کے رب نے مجھے شام کے محلات دکھائے بھی تھے اور ان کی فتح کی خوشخبری بھی سنائی تھی. سلمان، جب میں دوسرا خدال مارا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کے محلات دکھائے، ان کی فتح کی خوشخبری سنائی. سلمان، جب میں نے تیسرا خدال مارا تو اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کے جو مشرق کے علاقے ہیں ان کی فتح کی خوشخبری مجھے سنائی. آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی نے آپ سے کوئی سوال و جواب کیا کہ یا رسول اللہ اتنا مشکل معرکہ ہے، دشمن طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں اور ہم اس سے مقابلہ کرنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں. اور یہ خندق کھودنے کی تجویز بھی کس کی تھی؟ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی تجویز تھی. حضرت عمر بن خطاب کی رائے تو یہ تھی کہ ہم کھلے میدان کے اندر جنگ لڑتے ہیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے کا چلن یہ ہے
کہ اب دشمن طاقتور ہو تو ہم خندق کھود کے اس کے درمیان ایک حائل کرتے ہیں ایک چیز تاکہ وہ ذرا فاصلے پر اور اس کا مقابلہ کر سکیں. میرے بھائیوں کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ بڑے دشمن سے مارکا ہونے جا رہا ہے. ہماری آج کی جماعت اسلامی کے ارکان بڑی بات کرتے ہیں زمینی حقائق کی. تو زمینی حقائق تو یہ نہیں تھے جو آمنہ کے لال اس وقت بیان کر رہے تھے, لیکن آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین انہوں نے اس روح کے ساتھ اس کو قبول کیا. اور حضرات صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب چٹان پہ آپ نے خدال مارے, شام کے ملات کی, یمن کے ملات کی, سعودی عرب کے مشرق کے علاقوں کی فتوحات کی خوشخبری جب آپ نے سنائی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس طرف ہم منہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کامیابی کے دروازے مسلمانوں پر کھولتے چلے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کے اندر جو دوسری بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, آمنہ کے لال نے اپنے رفقا کی حوصلہ افزائی کی. ہماری صفوں کے اندر اب حوصلہ افزائی کا عنصر کم ہو رہا ہے, اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی کارکن کی حوصلہ افزائی کریں گے تو دائیں اور بائیں بیٹھا کوئی ساتھی کہے گا کہ میر صاحب کو کیا ہو گیا, یہ اس کی شاید کو خوشامد کر رہے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی زیادہ کر رہے ہیں, اس کی تعریف و توصیف کیوں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو دیکھیے نا, اللہ کے بعد ان کی بڑی ذات ہے, سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. آمنہ کے لال اپنے صحابہ کی کس طرح حوصلہ افزائی کریں. آپ نے دیکھا ایک جنگ کے موقع پر آپ کے ایک ساتھی ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح, انسانی سر ان کے ہاتھ کے اندر ہے, دھڑ نہیں ہے ساتھ, انسانی سر ہے ان کے ہاتھ کے اندر. آپ نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کس کے سر ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حقیقی والد کا سر ہے. آپ نے پوچھا تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ نے عجیب دورائے پر لا کر مجھے کھڑا کیا. جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے ابو عبیدہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے, 1 on 1 پہ لڑائی ہوتی تھی, پھر کھلے عام جنگ ہوتی تھی, تو انہوں نے میرے حقیقی والد کو میرے مقابلے پر بھیج دیا. یہ جان بوجھ کر کے ابو عبیدہ آ رہا ہے اور اس کے باپ کو بھیجتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ضرور بنا کہ میرے حقیقی والد ہیں, لیکن ایک ثانیے کے اندر میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ حق و باطل کے مارکے کے اندر یہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں رشتے نہیں ہوتے. آج تو لوگ برادریوں کے رشتے بھی بنا لیتے ہیں, زبان کی بنیاد پر بھی تقسیم ہو جاتے ہیں, علاقائیت کی بات بھی کرتے ہیں, صوبائیت کی بات بھی کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کون سا رشتہ ہے خون کا؟ حق و باطل کا مارکا ہے, اسلام اور کفر کی جنگ ہے. کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا اور میں نے اپنے باپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا. رحمت کائنات نے دیکھا کہ ابو عبیدہ نے حق و باطل کے مارکے کے اندر اپنے حقیقی والد کو قتل کیا. آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ترین آدمی, امین امت کا خطاب دیا ابو عبیدہ بن جراح. اور پھر میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ سارے انسانوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے, اور ان کے احسانات کا بدلہ رب کائنات ہی چکائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ میرا عمر جس گلی سے گزرتا ہے نا شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میرے عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ, وہ جو شیر خدا تھے, وہ تو فاتح خیبر تھے. میرے بھائیوں ایک ایک ساتھی کی حوصلہ افزائی آپ نے کی. اور آپ کبھی ذرا اس منظر کو تصور کی آنکھ میں ذرا دیکھیے کہ فتح مکہ ہو گئی ہے. رحمت کائنات فاتح کی حیثیت سے اسی شہر میں داخل ہوئے جس کے مکینوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا. اسلام کی سب سے بڑی فتح ہے. اور کعبے کی دیوار کے سائے میں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. بڑے بڑے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیے. مکے کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان, وہ بھی اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کے مجمع میں امیہ بن خلف کے غلام حضرت بلال کو بلایا. حبشی النسل تھے, کالا سیاہ رنگ تھا, زبان کے اندر لکنت تھی. غلام ابن غلام آئے تھے. آپ نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی کبریائی کا وعدہ بلند کرو.
روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور آمنہ کے لال کے کان میں سرگوشی کے انداز میں یہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا ہے نا، آپ کسی بڑے سردار کو یہ عزت اور اعزاز دیں کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی کبریائی کا وعدہ بلند کرے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ نے فرمایا کہ بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں۔ حضرت ابو بکر بھی تو وہیں تھے نا، حضرت عمر بھی تو وہیں تھے نا، حضرت عثمان بھی تو وہیں تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی وہیں تھے، ابو سفیان بھی وہیں تھے۔ آپ نے فرمایا بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں۔ پھر بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے، آمنہ کے لال اشراف قریش کو بس یہی بات تو بتا رہے تھے، اشراف قریش ذرا دیکھو تو صحیح تھا، میرا بلال کھڑا ہے کعبۃ اللہ اس کے پاؤں کے نیچے، میرے بلال کی پھٹی ایڑیوں کے نیچے ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ قیامت تک آنے والا حاجی جب حج کرنے آئے گا، عمرہ کرنے والا جب آئے گا، یہاں پوری دنیا سے میرے بلال کے پاؤں کے نیچے پھٹی ایڑیوں کے نیچے حجر اسود نیچے ہے نا، اس کو جب تک بوسہ نہیں دیتا، ہاتھ کے اشارے سے استعلام نہیں کرتا، اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ آمنہ کے لال کے جو اسلوب دعوت کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جہاں آپ نے اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی، وہاں آپ نے لوگوں کو عزت اور احترام بھی دی، آپ نے انسانوں کی قدر کر کے دکھائی۔ آپ ذرا اپنے چشم تصور کے اندر اس واقعے کو لائیے، یاد دہانی تازہ کیجئے، واقعات تو ذہن کے اندر ہیں آپ کے، سیرت تو وہی ہے جو 1400-1500 سال سے بیان ہو رہی ہے، کوئی انوکھی بات تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ جو شاعر نے کہا انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، سیرت کا البم تو وہی ہے۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو جہل جس نے اسلام دشمنی میڑی چوٹی کا زور لگایا، اس کے بیٹے اکرمہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے، پہلے تو بھاگ گئے لیکن سمندری طوفان کی بنیاد پہ واپس آنا پڑا۔ ان کی اہلیہ پیچھے گئی، انہوں نے کہا اکرمہ میں نے آمنہ کے لال سے امان طلب کی ہے، آمنہ کے لال نے تمہیں معاف کر دیا، واپس آ جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اکرمہ آ گئے، آمنہ کے لال کو پتہ چلا کہ اپنے گھر گئے ہیں، غسل کر کے اجلے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں۔ ذرا تصور کے اندر اس منظر کو تو لائیے، سب سے اسلام دشمنی کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہو، اس کا بیٹا، اور وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر آ رہا ہے، عام حالات کے اندر تو نہیں آ رہا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ مکے کا سردار اسلام قبول کرنے آ رہا ہے، آپ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت اکرمہ کا، ابو جہل کے بیٹے کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ وہ جو واقعات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں فتوحات کرتے کرتے آگے بڑھ رہی تھیں، تو حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور قبیلے کے سردار نے اپنے لوگوں کو، اپنے ماتحت ملازمین سے کہہ رکھا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں قریب آ جائیں نا تو مجھے اس کا بتا دینا، تاکہ میں اپنے تیز رفتار گھوڑے کی بنیاد پر اس علاقے کو چھوڑ دوں۔ جب آپ کے سپاہی آگے بڑھ رہے تھے، عدی بن حاتم کو اطلاع دی گئی۔ عدی بن حاتم اس طرح خوفزدہ تھا کہ وہ اپنی بہن کو اس بستی کے اندر چھوڑ کے خود گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتا ہے اور بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کی فوجیں جب پہنچی، حاتم تائی کی بیٹی نے آمنہ کے لال سے کہا کہ میرا باپ عرب کا بہت مشہور سخی تھا، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ آمنہ کے لال نے سے کہا بیٹی تم نے بھاگ کر کہیں نہیں جانا، تم ہماری پناہ کے اندر ہو، تم ہماری امان کے اندر ہو، تمہارے علاقے کا کوئی معزز آدمی مجھے مل گیا تو اس کے ذریعے تمہیں میں اپنے بھائی تک پہنچا دوں گا۔ کچھ دن گزر گئے، کوئی اس قافلہ نہیں ملا، تو حاتم تائی کی بیٹی نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرے بھائی تک پہنچا دیں۔ رحمت کائنات نے 4 نوجوان صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس خاتون کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ اپنے بھائی تک پہنچایا جائے۔ اور میرے بھائیوں، اسلام تو ہر دور میں جیتا ہے نا، اگر کہیں مقدمہ ہارا ہے تو مسلمانوں نے ہارا ہے۔ وہ جو امریکہ کی خاتون آئی تھی صحافی، افغانستان کے اندر قید ہوئی تھی، کئی مہینے قید رہنے کے بعد جب وہ واپس گئی تھی تو اس نے جا کر اپنے ملک میں اعلان کیا تھا کہ میں نے
جو حیا ان کی آنکھوں میں دیکھی ہے وہ کہیں مجھے دیکھنے کو نہیں ملی۔ پھر بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ حاتم طائی کی بیٹی جب اپنے بھائی کے پاس پہنچی نا تو بھائی نے دیکھا کہ 4 نوجوان میری بہن کو لے کے آ رہے ہیں، اور اب غیرت کے حوالے سے ذرا زیادہ جری تھے۔ بھائی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، بہن نے بھائی کی آنکھیں دیکھی لال ہوتی، تو اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا، وہ بزدل انسان، اتنے غیرت مند تھے تو ساتھ لے کے آتے نا، چھوڑ کے کیوں آ گئے تھے؟ اور دوسری بات اس نے کہی، جتنی حیا میں نے ان کی آنکھوں کے اندر دیکھی ہے عدی تمہاری آنکھوں میں میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور تیسری بات عدی بن حاتم کی بہن نے اسے جو کہی، اس نے کہا کہ عدی میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ ان کا دین قبول کر لو، ان کا دین غالب آنے والا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر دین غالب نہ بھی آیا نا، عدی وہ انسانوں کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے بہن جو بات کہہ رہی تھی، اور پھر عدی بن حاتم آگے، ظاہر سردار تھے، تذبذب کے شکار تھے۔ وہ جو کہا کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ آمنہ کے لال کے سامنے دو زانوں بیٹھے، آمنہ کے لال نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عدی تذبذب کا شکار ہو، سوچتے ہو اسلام قبول کر لوں نہ کروں؟ آپ نے اس کی کیفیت کو بھانپ لیا۔ آپ نے فرمایا عدی جان لو کیسر ہلاک ہو جائے گا، روم اور ایران مسلمانوں کی قبضے کے اندر ہوں گے، ایک عورت سنا سے لے کر خضرموت تک سفر کرے گی، اور جنگلی درندوں کے سوا سے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی قدر کرنا سکھائی۔ آپ دیکھ لیں واقعات کے اندر پہلے دن سے وہ بڑھیا جو گٹھڑی اٹھا کر مکہ چھوڑ رہی تھی، اس کی گٹھڑی بھی تو سارے نبیوں کے سردار نے اپنے سر پہ اٹھائی تھی نا۔ اس کے پراپگنڈے کا جواب نہیں دیا، آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ اور وہ بڑھیا ناصحانہ انداز میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ بیٹا اگر مکہ شہر کے رہنے والے ہو، اس جادوگر سے ذرا بچ کے رہنا جس کا نام محمد ہے۔ آپ نے فرمایا اماں وہ محمد تو میں ہی ہوں۔ بڑھیا کہتی ہے بیٹے تمہارا نام محمد ہے، اگر تمہارا نام محمد ہے تو پھر میں مکہ شہر چھوڑ کر نہیں جاتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب پر ایمان لاتی۔ میرے بھائیوں، سید مودودی نے جو مردان کار تیار کرنے کی بات کی، آپ سوچ سکتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات آپ نے بیان کیے۔ میں آج کی دنیا کے اندر بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں ایسے لوگ کہ جو پانی کے اندر کھڑے رہے، ان کے کپڑے گیلے نہیں ہوئے۔ آج کی دنیا کے اندر بھی میں آپ کو ایسے تہجد گزار لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جو پاکستان کی پارلیمان میں، قومی اسمبلی کے اندر رہے، سینٹ کے اندر رہے، لیکن ان کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ متحدہ ہندوستان سے، جب ہم انگریز کی غلامی کے اندر تھے، پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، اور اس واقعے کو بھی مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان کے اندر انگریز جج کی عدالت کے اندر ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی۔ مقدمہ تھا کیا؟ مسلمان کہتے تھے یہ جگہ مسجد کی ملکیت ہے، اور ہندو کہتے تھے کہ یہ مندر کی ملکیت ہے۔ مذہبی مقدمات کا فیصلہ نہ آج جج آسانی سے کرتے ہیں، نہ اس زمانے میں کرتے تھے۔ انگریز جج کو کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے ایک مولوی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہے، ان کا نام ہے الہ بخش، ان کو آپ بلا لیں، وہ سیرت و کردار کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ درجے کے انسان ہیں کہ جو گواہی وہ دے دیں اس گواہی کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کر دیں۔ انگریز جج نے الہ بخش صاحب کو رکا بھیجا کہ فلاں مذہبی مقدمے کے اندر مجھے آپ کی رہنمائی اور مشاورت چاہیے۔ الہ بخش صاحب پہلے تو تیار نہیں ہوئے، پھر تیار ہو گئے جانے کے لیے، اور جب ہندوؤں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے عالم دین جنہیں وہ رول ماڈل سمجھتے ہیں وہ آج اس مقدمے کے اندر اپنی گواہی دینے کے لیے آ رہے ہیں، بڑی تعداد کے اندر ہندو عدالت کے اندر اس لیے پہنچے کہ جس آدمی کو وہ رول ماڈل سمجھتے ہیں مسلمانوں کا، ذرا آج اس کا چہرہ اندر اور باہر کا تو دیکھیں وہ کرتا کیا ہے۔ اور مسلمان تو اس لیے بڑی تعداد کے اندر آ گئے کہ ان کا خیال تھا کہ ایک عالم دین کی گواہی پہ فیصلہ ہونا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان عالم دین مسجد کے مقابلے کے اندر مندر کے حق کے اندر گواہی دے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ نعرے لگاتے ہوئے مولانا صاحب کو ذرا شانے پہ بٹھا کے
لے کے آئیں گے آج. دونوں طبقات بڑی تعداد میں عدالت میں جمع ہوئے, ہندو بھی اور مسلمان بھی. الہ بخش صاحب گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے. انہوں نے انگریز جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جج صاحب, اس معاملے کے اندر مسلمانوں کا موقف درست نہیں ہے. یہ جگہ مسجد کی ملکیت نہیں ہے, یہ جگہ تو مندر ہی کی ملکیت ہے. اب مسلمانوں کے چہرے لٹک گئے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے ہمارا ہی بندہ ہمارے خلاف گواہی دے گیا. الہ بخش صاحب کے بارے میں آتا ہے, جب وہ وہاں عدالت میں گواہی دینے کے بعد چلنے لگے تو ہندو بڑی تعداد میں اندر صف بنا کے ان کے سامنے دیوار بنا کے لائن بنا کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب, ہم آپ کو یہاں سے اس طرح نہیں جانے دیں گے. آپ سب سے پہلے جس کلمے سے آپ کی زبان معطر ہوئی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کلمہ ہم بھی پڑھیں گے آپ کے ساتھ. اور وہاں ہندوؤں نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا, اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر شامل کیا. مولانا نے لکھا کہ مسلمان اپنا مقدمہ ہار گئے تھے, لیکن اسلام اپنا مقدمہ جیت کے آتا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اپنا مقدمہ ہار رہے ہیں, اسلام آج بھی اپنا مقدمہ جو ہے وہ جیت رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ چلتے پھرتے جیتے جاگتے مسلمان نظر آئیں. آپ کی گفتگو کے نتیجے میں, آپ کے لین دین کے نتیجے میں, آپ کے معاملات کے نتیجے میں, آپ کے جو اٹھنے اور بیٹھنے کا انداز ہے, کاروبار ہے, تجارت ہے, اس کی بنیاد پر لوگ فیصلہ کریں کہ واقعتاً یہ مسلمان وہی ہیں جن کی تصویر جو ہے وہ قرآن کریم نے جو ہے وہ بیان کی ہے. تو میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ طیبہ کی ماڈل اسلامی ریاست قائم کی, اس کے اندر ایک اور خوبصورت چیز پتہ کیا تھی؟ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے درمیان عدل اور انصاف کی. چھوٹے اور بڑے کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوئے, امیر اور غریب کی بنیاد پر بھی, غلام اور سردار کی بنیاد پر بھی, کالے اور گورے کی بنیاد پر فیصلے اس طرح نہیں ہوئے. میں نے جب اس واقعے کو پڑھا تو آمنہ کے لال کی جو قدر و منزلت ہے, جو شان ہے, جو ان کا قد کاٹ ہے, جو ان کا منصب رسالت ہے, اس کے بارے میں بھی میرے فہم اور ادراک سے یہ بڑی بات نکلی. اور آپ کے ساتھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, کعبے کی دیوار کے سائے میں جناب ابوبکر صدیق اور جناب حضرت بلال بیٹھے. ابو جہل کا گزر ہو گیا. ابو جہل کو دیکھا حضرت بلال نے حضور کی محبت کے اندر جذبات میں آ کے کہتے ہیں کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ رسول خدا کے اس دشمن کا کوئی سر قلم کر دے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی, آپ نے کہا کہ بلال, تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں؟ تم نے جو بات کی ہے یہ تو جلتی پر تیل کا کام کر سکتی. آپ نے حضرت بلال کو تھوڑا ناراض ہوئے, لہجہ تیز کیا ذرا, اور یہ بات چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ میرے بلال کو آج ابوبکر صدیق نے ڈانٹا ہے. اور ابوبکر صدیق کا مقام تو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ آقا انعامدار نے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے احسانات کا بدلہ چکا دی, سوائے ابوبکر صدیق, اور ان کے احسانات کا بدلہ صرف رب کائنات چکائے. تھوڑی دیر گزری, حضرت ابوبکر صدیق بھی مجلس کے اندر آ گئے. آپ نے پوچھا کہ ابوبکر, تم بلال سے ناراض ہوئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, اس طرح ہم کعبے کی دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے, ابو جہل پاس سے گزرا ہے. بلال نے تھوڑا تیز لہجے میں کہا کہ اب وقت نہیں آیا, اس کا کوئی سر تن سے جدا کر دے. تو میں نے ناراض ہوتے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں, یہ بات جو تم نے کی ہے یہ جلتی پر تیل کا کام کر سکتی ہے. رحمت کائنات نے فرمایا کہ ابوبکر جلدی کرو, جا کر بلال کو راضی کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بلال کی ناراضگی سے اللہ اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے. حضرت ابو ذر کے بارے میں آتا ہے, جب میں پرائمری جماعت میں پڑھتا تھا نا, 5ویں جماعت میں, اردو کی کتاب میں ہماری کہانی, حضرت ابو ذر نے انسانی جذبات کے اندر آ کر حضرت بلال کو کہہ دیا آپشن کے بچے, اور کالی ماں کے بیٹے. بات چلتے چلتے آمنہ کے لال تک پہنچ گئی. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر, تم نے میرے بلال کو ماں کی یاد دلائی ہے. ابو ذر جلدی کرو, جا کر بلال کو راضی کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بلال کی ناراضگی سے اللہ اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے. اب حضرت ابو ذر کا رسوا دیکھیے,
تلاش کر رہے ہیں حضرت بلال کو، مل گئے ہیں. کہتے ہیں بلال میرا جی چاہتا ہے میں اس ریت پہ اپنا چہرہ رکھتا ہوں. صحرا کے اندر ریت ہی تھی نر طرف، اور میرا دل کہتا ہے کہ تم میری گردن پر اپنا پاؤں رکھو. میں زمین پہ چہرہ رکھتا ہوں، تم گردن پہ پاؤں رکھو، تاکہ وہ جو الفاظ میرے زبان سے نکلے میری بھی اصلاح ہو جائے اور تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے. حضرت بلال نے کہا کہ ابو ذر، میں اس چہرے کی طرف کیسے اپنا پاؤں بڑھا سکتا ہوں جس چہرے کو آمنہ کے لال نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہو. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس کے اندر نرم ہو. میرے بھائیو، جماعت اسلامی اسی ریاست کو قائم کرنا چاہتی، کوئی چھوٹا اور بڑا نہ ہو، کالے اور گورے کا فرق نہ ہو، امیر امیر تر اور غریب غریب تر نہ ہو. اور وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ میں آپ کو پاکستان کی سیاست کے ان تہجد گزار لوگوں سے ملانا چاہتا ہوں کہ جو پانی کے اندر کھڑے رہے اور ان کے کپڑے گیلے نہیں ہوئے. عبدالستار افغانی صاحب کراچی کے میئر تھے. میں اتفاق سے اس وقت کراچی پڑھتا تھا جب وہ پہلی بار میئر بنے. میں لیاری کے نیول فلیٹس میں رہتا تھا. وائی وقت اخبار میں افغانی صاحب کی تصویر تھی اور کراچی کے منتخب میئر ہونے کا اعلان تھا. تو جب وہ مین سرخی تھی اس دن اخبار کی تو ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئیں کہ کراچی کو ایک ایسا میئر مل گیا ہے. اور میں آپ سے سچی بات کہوں، ہم نے اس شخص کو بغیر سیکیورٹی کے حصار کے دیکھا. مجھے یاد ہے بولٹن مارکیٹ کے ایک بڑی مسجد میں کوئی کاروان ٹائپ تھا، بڑی گیدرنگ تھی، کوئی نماز زور یا عصر کی تھی. میں بھی وضو کے لیے وہاں کھڑا تھا، دونوں میں نے بٹن کھول کے آستینیں اوپر چڑھائی ہوئی تھی، ہاتھ باندھ کے اس طرح کھڑا تھا. بہت سارے لوگ کھڑے تھے دائیں بائیں اس انتظار میں کہ سامنے والا اٹھتا ہے وضو کر کے تو ہم بیٹھ کے وضو کرتے ہیں. کھڑا تو میں وہیں تھا مسجد میں، لیکن ذہناً میں کہیں اور تھا. جب وہ سامنے والا آدمی اٹھا نا وضو کر کے، تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، میں اس میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جب اپنے گھٹنوں کو خم دیا نا بیٹھنے کے لیے اس جگہ پہ وضو کے لیے، تو مان میرے دائیں طرف ایک بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے بھی بیٹھنا چاہا. میں نے دیکھا تو وہ کراچی کے میئر تھے عبدالستار افغانی، بالکل میرے ساتھ کھڑے تھے، لیکن کھڑے کھڑے مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا. میں پیچھے ہٹا، میں نے کہا آپ وضو فرمائیں، کر لیں. کہنے لگے بیٹے آپ کریں. پھر میں نے کہا نہیں آپ کریں. پھر انہوں نے کہا بیٹے آپ کریں. ایسے انسان جو پارلیمان کے اندر رہے، کراچی کی میٹروپولیٹن کے میئر رہے، جس فلیٹ میں کراچی کے میئر بنے ہوں اسی میں ان کا جنازہ نکلے، اس سے بڑی کیا کرامت آپ کو دکھائیں. لوگ معجزوں کا انتظار کرتے ہیں، کرامتوں کا انتظار کرتے ہیں. پروفیسر غفور صاحب قومی اسمبلی میں بھی رہے، سینٹ آف پاکستان میں بھی رہے. لیاقت بلوچ کئی بار قومی اسمبلی میں رہے. جناب سراج الحق جو ہیں وہ سینٹ کے اندر بھی رہے اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی رہے، صوبائی وزیر بھی رہے. عنایت اللہ خان صاحب بھی صوبائی وزیر تھے. اور بلوچستان سے تربت سے مولانا عبدالحق بلوچ شیخ الحدیث تھے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہمارے. ان کے بارے میں کبھی کسی مخالف آدمی نے بھی بات کی ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی گڑبڑ کی ہے، کوئی کسی اپنے عہدے اور منصب سے فائدہ اٹھایا ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ عددی اعتبار سے اگر ہم تھوڑے بھی رہ گئے اسمبلیوں کے اندر، تو جب جناب سراج الحق سینٹ میں تھے، جناب مشتاق احمد خان صاحب اب بھی سینٹ کے اندر ہیں، پورا سینٹ آپ اس طرف کر دیں اور مشتاق احمد خان کی کارکردگی کو ایک طرف کر دیں. اور میں اس بات کا گواہ ہوں، چیئرمین سینٹ آئے اسلام آباد میں میرے جماعت سے ملنے کے لیے، میں بھی موجود تھا اس مجلس میں، 4-5 لوگ تھے. تو میری موجودگی کے اندر چیئرمین سینٹ نے کہا ہمارے سینٹ کو تو صرف مشتاق احمد خان صاحب چلاتے ہیں، نصف کارکردگی ان کی ہوتی ہے. وہ جو شاعر نے کہا کبھی کبھی تو یہ منظر دکھائی دیتا ہے، اکیلا شخص ہی لشکر دکھائی دیتا ہے. آپ کے لوگ جہاں جا رہے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ نے کراچی کے لوگوں کو اس بات کی ہمت دی، توفیق دی کہ انہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے کراچی کے اندر جماعت اسلامی کو، ترازو کے نشان کو، حافظ نعیم الرحمان کو وہ جو مینڈیٹ دیا
یہ ٹھیک ہے کہ سندھ کی حکومت آپ کے مینڈیٹ کو شروع کے ساتھ قبول نہیں کر رہی، اور ان کا مسئلہ آج کا نہیں ہے۔ انہوں نے نہ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ مانا تھا، نہ نعیم الرحمان کا مینڈیٹ مان رہے ہیں، لیکن جان لینا چاہیے کہ جماعت اسلامی یہ لوہے کے چنے ہیں، انہیں آسانی کے ساتھ نہیں چبایا جا سکتا۔ کراچی کے شہریوں پر کسی کو ہم نہیں اختیار دیں کہ وہ ڈاکہ ڈالیں۔ جن کو کراچی کے شہریوں نے مینڈیٹ دیا ہے، سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، اور اگلے آنے والے انتخابات جو 18 تاریخ کو آپ کو ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ایک بار پھر کراچی کے لوگ اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ کراچی کل بھی جماعت اسلامی کا تھا، کراچی آج بھی جماعت اسلامی۔ میں افطاری میں آپ کے اسی حلقہ انتخاب میں ہمارے چودھری اسد صاحب، اسد ہی نام ہے نا، چودھری اسد صاحب کے حلقے میں افطاری میں آیا، 5 بجے میں جہاز سے اترا اور سیدھا وہاں پہنچ گئے ہم۔ تو میں نے وہاں بھی یہ بات کی کہ 1958 کے اندر بھی جماعت اسلامی کراچی کا انتخاب جیتی تھی۔ اس وقت میٹروپولیٹن نہیں تھی، اس وقت سٹی گورنمنٹ تھی۔ 23 نشستوں پر ہمارے نمائندے کھڑے ہوئے تھے، 19 نشستوں پر ہم کامیاب ہوئے تھے، اور اس وقت پاکستان کا دارالخلافہ کراچی تھا۔ ہمیں اقتدار نہیں دیا، مارشل نہ لگا، یہ دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا۔ پھر کراچی کے شہریوں نے عبدالستار افغانی کی صورت میں دوسری بار کراچی کے وقار اور عزت کی پاک جماعت اسلامی کے سر پہ رکھی۔ پھر نعمت اللہ خان صاحب 2 بار اس شہر کے میٹروپولیٹن کے میئر بنے، اور انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم۔ میں نے تو آغاز میں یہ بات کی کہ کیسے لوگ ہیں، یا اسٹیج پر بھی منتخب نمائندے بیٹھے ہیں، سامعین میں بھی منتخب نمائندے بیٹھے ہیں، رات کے کوئی 2:45 بج رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کے منتخب نمائندے تربیت کے میدان میں، تزکیے کے میدان کے اندر اپنے رب کے ساتھ جیتا جاگتا تعلق قائم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور سچی بات ہے، پاکستان کی پارلیمان میں جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جس نے تہجد گزار سیاستدان دیے، جس نے شیخ الحدیث، شیخ القرآن دیے، جو جتنے نکھرے کردار کے ساتھ اسمبلیوں کے اندر گئے، اس سے زیادہ اجلے کردار کے ساتھ وہ واپس آئے۔ رحمت کائنات کی سیرت نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ ہم ذمہ داری کو عہدہ نہیں سمجھتے، ہم ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور جو ذمہ داری ہمیں دے دی جائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حق ہم ادا کر سکیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب سراج الحق صاحب وزیر خزانہ تھے، 4 وزرائے خزانہ، ایک کا تعلق پنجاب کے وزیر خزانہ میرے شہر گجرات سے تھے، لالا موسیٰ سے، تو عالمی مالیاتی اداروں نے یہ رپورٹ دی کہ سب سے بہتر وزارت جو چلائی ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ سراج الحق نے۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ سراج الحق صاحب کے پاس نہ تو اکنامکس کی تعلیم ہے اور نہ وہ کامرس کی تعلیم ان کے پاس ہے، تو یہ وزارت چلانے کے لیے اس طرح کا بندہ کو ماہر ہونا چاہیے نا۔ سراج الحق صاحب تو ایم اے اسلامیات ہیں، سراج الحق صاحب تو ایم اے اردو ہیں، اچھے استاد ہو سکتے ہیں، اچھے معلم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ان کی وزارت کے بارے میں عالمی مالیاتی اداروں نے بات کی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نشانات منزل کو سامنے رکھ کے آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے، منزلیں آسان کر دیتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ پھر وہ آپ کے کام کے اندر اس طرح برکت ڈالتا ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، وہ دوڑ کے آتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسی مدد کرتے ہیں اپنے بندوں کی کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، عام انسانوں کی بستیوں کے اندر رہتے ہیں، لیکن ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید کر دیتا ہے کہ وہ روشنی کا منارہ نور بنتے ہیں، رول ماڈل بنتے ہیں، اور بہت سارے کمزور لوگ جو ہیں ان سے قوت اور طاقت حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی شب بیداری کے اندر رحمت کائنات کی سیرت کے البم سے جو چند تصاویر میں نے آپ کو دکھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کے حوالے سے اشارات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، اس کا نچوڑ یہی ہے کہ جب آپ کی دعوت کا آغاز ہوا تھا تو عرب کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ تھا وہ تہذیب سے ناواقف تھے۔ ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ معمولی باتوں پہ جنگ و جدل کرتے تھے۔ حالی نے لکھا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا،
لیکن اسی قوم کے فرزند جب تیار ہوئے تو جنگ یرموک کے اندر صحابہ زخمی پڑے ہیں، اللہ تش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، پانی پلانے والا جب پانی پلانے کے لیے اس پیاس سے زخموں سے کراتے ہوئے فرد کے پاس پہنچا تو دوسرے کی آواز آئی، اس نے اشارہ کیا پانی مجھے نہیں میرے دوسرے بھائی کو۔ جب اس کے پاس پہنچا تو تیسرے کی آواز آئی، اس نے اشارہ کیا پانی مجھے نہیں میرے دوسرے بھائی کو پلائے۔ اور یہ وہ وقت تھا جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آدمی پر اس کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے نا، موت، اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اسے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے، اس کی پیاس خشک نہیں ہوتی۔ اور اس کیفیت کے اندر آپ کے صحابہ ایثار اور قربانی کا مظاہرہ پیش کر رہے تھے کہ پانی پلانے والا جب تیسرے فرد کے پاس پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ وہ جان آفرین کے حوالے کر گئے، بھاگ کے دوسرے کے پاس آئے تاکہ ان کے حلق کے اندر پانی کی کچھ بوندیں وہ ٹپکا سکیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی جنت کے بدلے میں وہ بھی اپنی جان کا سودا کر گئے۔ بھاگ کے پہلے کے پاس آئے تو پتہ چلا وہ بھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنکم من قضى نحبہ ومنکم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اہل ایمان میں بہت سارے ایسے کہ کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی اپنی باری کا منتظر ہے، اور کسی نے اپنے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حق کی دعوت، اس کا پہلا قدم بھی منزل ہے اور اس کا آخری قدم بھی منزل ہے۔ مسئلہ صرف یقین کی دولت کا ہے۔ آپ یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، اور میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، وہ جو اقبال نے کہا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ یہ یقین کی دولت، میں سیرت صحابہ سے اشارات میں چند منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے حضرت عبداللہ بن جمعہ، ان کی ٹانگ کے اندر ٹیڑھا پن تھا، لنگڑا کے چلتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر ان کے بچے اپنے والد کو لے کے آ گئے، حضور سے کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب جنگ پہ جانا چاہتے ہیں، ان کا عذر شرعی ہے، یہ بھاگ دوڑ نہیں سکتے۔ آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا آپ کیوں اصرار کرتے ہیں جانے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا جی زیادہ چاہتا ہے جنت میں جانے؟ میرا بھی جی چاہتا ہے، جب لوگ جنت کے دروازوں سے داخل ہو رہے ہوں، میں لنگڑا کر ہی صحیح، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آمنہ کے لال نے ان کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت دیکھا تو ان کو اجازت دے دی، جنگ کے اندر شریک ہو، اور اسی جنگ کے اندر وہ شہید ہو۔ رحمت کائنات اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، میرے صحابہ، آپ کا بھائی جنت میں داخل ہو رہا ہے، لیکن اب اس کی ٹانگ کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے، صحیح سالم انسان کے طور پر جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ خیبر کا محاصرہ کیا صحابہ اکرام نے۔ ایک چرواہا خیبر کے قلعے سے بکریاں چرانے نکلا ہے، اسود رائی اس کا نام ہے سیرت نگاروں نے، کالا چرواہا۔ وہ بکریاں چھوڑ دیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ۔ صحابہ اکرام جنت کے واقعات بیان کر رہے تھے، محاصرہ کیا ہوا تھا، محاصرہ طویل ہو گیا تھا، اہل زبان تھا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی، ترجمے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو۔ جب جنت کا ذکر ہوا، حوروں کا ذکر ہوا، غلمان کا ذکر ہوا، وہ تو طارق جمیل صاحب بھی جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے تھے کی رہنا چلیے ہوتے ہی۔ پھر وہ صحابہ کرام سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلو۔ صحابہ اس کو لے آئے، حضور سے سادہ سی بات اس نے پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی جس جنت کا ذکر کر رہے ہیں، اگر میں جہاد پہ چلا جاؤں تو جنت مجھے بھی ملے گی؟ بندہ سمجھتا ہے میں تو کوالیفائی نہیں کرتا، کالا سیاہ رنگ ہے، ان پڑھ ہاں، بھیڑاں چگان لگے ہیں، بکریاں چگان لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اسلام کے دائرے کے اندر آ جاؤ، اللہ نے جو وعدے کیے اس کے مصداق بن جاؤ گے تم بھی۔ بکریوں کو ہانک دیا اپنے، واپس ریوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے، میدان جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ رحمت کائنات آگے بڑھ رہے تھے، صحابہ کی جماعت ساتھ تھی۔ آپ نے ایک لاشا دیکھا پڑا ہے، اور کس کا لاشا تھا؟ یہ اسی نوجوان کا تھا، تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھے بغیر جنت کے اندر چلے گئے، اور ان کا ٹھیک نام کسی سیرت نگار نے لکھا بھی نہیں ہے، لگتا ہے کہ نام لکھتا ہی نہیں ہوا تھا، اسود رائی لکھا ہے، کالا چرواہا۔ میرے بھائیوں، آمنہ کے لال نے دیکھا، سارا منظر یاد آ گیا۔
تھوڑی دیر پہلے ایک بات پوچھنے آیا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر جہاد پہ چلا جاؤں تو حوریں اور جنت ملے گی؟ آمنہ کے لال کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ صحابہ نے آپس میں بات کی کہ یہ تو اچھا شگون نہیں ہے۔ حضور نے دیکھا چہرے کو اور آپ نے رخ تبدیل کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن لی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ جو مجھے دکھاتا ہے وہ آپ نہیں دیکھتے۔ حوریں اسود کے گرد حالہ بنا کے دائرہ بنا کے بیٹھی تھی، وہ شرما رہی تھی، ان کی وجہ سے میں نے رخ تبدیل کیا۔ سوال بھی تو یہی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اسلام قبول کروں، حوریں اور جنت مجھے ملے گی؟ اس کائنات کے سب سے سچے انسان کہہ رہے تھے میرے صحابہ حوریں اسود کے گرد حالہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ شرما رہی، جن کی وجہ سے میں نے رخ اپنا تبدیل کیا۔ یقین کی دولت سے انسان مالا مال ہو جائے۔ حضور کے ایک ساتھی تھے، آپ نے ہجرت کر کے مکہ شہر چھوڑ چکے تھے، مدینہ چلے گئے تھے، اور وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میرے چچا پہلے اسلام قبول کریں، بعد میں کرتا ہوں، کیونکہ اسلام قبول کرنے والوں کو بڑی آزمائشوں سے گزارا جاتا تھا۔ ان کے چچا نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کے دل کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ رات کو طویل سفر کیا مکہ سے مدینہ کا۔ آج بھی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں آدمی بیٹھا تھک جاتا ہے، 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آمنہ کے لال فارغ ہوئے، سلام پھیرا، چہرہ نمازیوں کی طرف کیا۔ یہ جو ائمہ کرام پیچھے بیٹھ کے، یہاں حضور کی سنت ہے، پیچھے دیکھتے ہیں کون کون آیا ہے، کون غیر حاضر ہے، کون بیمار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسافر ہے، غریب الوطن ہے، اس کا چہرہ، اس کا لباس مٹی سے ہٹا ہوا بتا رہا ہے کہ سفر کر کے آیا ہے۔ مسافر کے چہرے پہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہے آپ، کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام عبدالعزیٰ ہے، مکہ شہر سے آیا ہوں، مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو دیکھا، انہوں نے لباس پہنا تھا، وہ پتہ کیا تھا؟ 2 چادریں تھیں ان کے پاس، ایک لنگی کے طور پر تہمت، اور دوسرا بھی قمیض نہیں تھی، کرتا نہیں، اوپر چادر لی ہوئی تھی۔ آپ نے ان کی 2 چادریں دیکھ کر کہا کہ تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے، آج کے بعد میں نے تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین رکھ دیا۔ عبداللہ 2 چادروں والے، 2 چادریں تھیں نا لباس میں، تمہارا نام میں نے عبداللہ ذوالبجادین رکھا۔ حضور سے ایک دن بیٹھے تھے معمول کی مجلس میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، میں شہید ہو جاؤں۔ کیسی دعائیں کراتے ہیں؟ ہم دعا کراتے ہیں کہ ناروے کا ویزا لگ جائے، بچے کے پکے کاغذ بن جائیں، یہی دعائیں ہمیں تو لوگ یہی کہتے ہیں، دعا کرو جی بچہ نظروں تو دور ہو جائے، نظر ہی نہ ہوئے 8-10 سال سے، دعا کریں یا اللہ یا رسول اللہ میں شہید ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اگر تم حالت بخار کے اندر بھی فوت ہو گئے، کائنات کا رب تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا کرے۔ حضرت عبداللہ ایک مارکے کے لیے روانہ ہوئے، راستے کے اندر بخار ہو گیا، اس بخار سے ان کی موت واقع ہوئی۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ اگر تم حالت بخار میں بھی فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا کرے۔ تدفین کا مرحلہ ہے، قبر کھودی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرانے خود کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور جناب عمر بن خطاب سے بار بار کہہ رہے تھے کہ اپنے بھائی کو ادب کے ساتھ قبر میں اتارو، اپنے بھائی کو ادب کے ساتھ قبر میں اتارو۔ تدفین ہو گئی ہے، آمنہ کے لال قبر کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اس سے راضی ہو جا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کاش یہ قبر ہماری قبر ہوتی، آمنہ کے لال ہمارے بارے میں کہہ رہے ہوتے کہ میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ میرے بھائیو یقین کی دولت سے مالا مال لوگ، صحابہ مارکے پہ گئے، گرد اڑتی دکھائی دی، حضور کو اطلاع ہوئی کوئی مسافر اکیلا آ رہا ہے۔ عرب کے اندر تنہا سفر کا تصور نہیں تھا، راستہ بندہ بھٹک جائے تو پھر منزل نہیں ملتی، پھر موت ہی ہوتی تھی، نیویگیشن نہیں تھی، پکی سڑکیں بھی نہیں تھی۔ آپ کو بتائے گا کوئی مسافر اکیلا آ رہا ہے گرد اڑاتے ہوئے، تصور نہیں تھا چونکہ سفر کا اکیلے، قافلے سفر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری ہوں، صحابہ کرام کو بتایا کہ ابو ذر غفاری ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ابو ذر غفاری کی موت بھی اس طرح ہوگی اکیلے ہوں گے۔ جب وہ مسافر قریب آیا نا سوار،
تو صحابہ نے دیکھا شوق اور اشتیاق سے تو ابو ذر غفاری تھے. انہیں صحابہ نے کہا حضور نے جب سنا کہ کوئی اکیلا آ رہا ہے تو آپ کے بارے میں کہا کہ ابو ذر غفاری ہوں گے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی موت بھی ایسے ہی واقع ہوگی. فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنازہ کون پڑے گا؟ آپ نے فرمایا تمہارے جنازے کے اندر فرشتوں کی جماعت شریک ہوگی. سفر پہ تھے, اہلیہ اور بیٹی ساتھ تھیں, موت آ گئی. ان کی بیٹی اہلیہ نے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اپنا دوپٹہ لہرایا, اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے. صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی تبلیغ کے لیے, اور انہوں نے دیکھا کوئی خاتون دوپٹہ لہرا رہی ہے, مدد مانگ رہی ہے. اس جانے بڑے, پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے ہمارے گھر کا سربراہ فوت ہو گیا, ہم دونوں خواتین ہیں, تو ان کی تدفین بھی کرنی ہے اور ان کا جنازہ بھی پڑھنا ہے. تو وہ صحابہ کی جو جماعت تھی نا, انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھایا. اور جنازہ پڑھانے والے پتہ کون تھے؟ یہ جو جنازہ جنہوں نے پڑھایا تھا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تھے, جو خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. انہوں نے ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھایا. اس سے میرے بھائیوں, یقین کی دولت سے جو لوگ مالا مال ہوتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں, کائنات کا رب اس دنیا کے اندر بھی ان کو عزت اور سرفرازی دیتا ہے. اور وہ وعدہ کرتا ہے, کہتا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب, دوسری چیز جو تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی تمہیں دوں گا, قریب حاصل ہونے والی فتح. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دی. میرے بھائیو, آج کے پونے دو ارب مسلمان, 56 اسلامی ریاستیں, 80 لاکھ آرمی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کچھ صاحب کردار لوگ اٹھے, یقین کی دولت سے مالا مال ہو, ان کا چلتا اور پھرنا, اٹھنا اور بیٹھنا, ان کے معاملات اس بات کو ثابت کریں کہ یہ وہ جیتے جاگتے انسان ہیں جن کی تصویر قرآن کریم نے بیان کی. اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقوام عالم کے اندر باوقار قوموں کی صف کے اندر کھڑا کرے. لیکن یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے حق کے پلڑے میں وزن ڈالنا ہے, صرف وزن ڈالنا ہے, یا اپنی ساری صلاحیتیں بھی ڈالنی ہیں. ساری صلاحیتیں ڈالنی ہیں, یا سارا مال بھی اس کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے. اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے میں دی ہے, چاہے وہ بولنے کی ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, چاہے وہ وقت ہے, چاہے وہ وسائل ہیں, چاہے وہ ہماری اولاد ہے, اس سارے کے سارے وسائل حق کے راستے کے لیے ہم نے اس لیے جھونک دینے ہیں کہ خالق کائنات کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے ماں باپ, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے بچے اور وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے, وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو, اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد سے زیادہ عزیز تر ہیں, پھر اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا. مولانا امین احسن اصلاحی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, انہوں نے لکھا کہ حق کا راستہ وہ راستہ ہے جس کا پہلا قدم بھی منزل ہے اور اس کا آخری قدم بھی منزل ہے. تیز سواری ملے تو بہت اچھی بات ہے, تیز سواری نہ ہو تو چھکڑوں پر بھی ہم سفر کریں گے. کہتے ہیں چھکڑے نہ بھی مل رہے ہم پیدل چل کے نشانات منزل کی طرف بڑھیں گے. کہتے ہیں اگر پاؤں میں آبلے پڑ جائیں, چلنا مشکل ہو جائے, تو پھر بیٹھے بیٹھے ہم نشانات منزل کی طرف دیکھیں گے. لیکن یہ اس صورت کے اندر ہوتا ہے جب آدمی کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں برادر گرامی توفیق الدین صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے حکم کیا تھا, ورنہ رمضان میں سفر کرنے کو یہ نہیں چاہتا کہ آج 3 بجے میں اسلام آباد سے چلا تھا, 5 بجے کراچی ایئرپورٹ اترا ہوں. یہ دوسرا پروگرام آپ کا اٹینڈ کر لیا ہے, سحری بھی تقریباً میں نے کر ہی لی ہے, تو اب 7 بجے انشاءاللہ واپس مجھے اسلام آباد پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. آپ کی کامیابی کے بعد, ویسے تو میں کئی دفعہ کراچی آیا ہوں پروگرام میں,
جمعیت کے پروگرام میں بھی آیا تھا سالانہ اجتماع میں، لیکن چونکہ عوامی پروگرام پہلا، تو میں اہل کراچی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر جماعت اسلامی کی اس جدوجہد کو جو ہمارے اسلاف نے کی تھی، جماعت اسلامی نے کم بیک کیا ہے، اور اس کا کریڈٹ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور جماعت اسلامی کے ایک ایک کارکن کو جاتا ہے کہ جس نے گلی محلے کے اندر جماعت اسلامی کا کام کیا، ترازو کے نشان کو متعارف کرایا، اور آج کراچی صرف آپ کے لیے نہیں، پاکستان کے اندر بھی، دنیا بھر کے اندر پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگوں کے لیے کراچی امید کا نشان بنا ہے۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔